پاکستانیوں، ڈاکٹرز اور ہیلتھ ایکسپرٹس کی اکثریت کی رائے ہے کہ عمران خان کو کوئی ایسا مواد یعنی سبسٹنس جو کہ زہر یا کیمیکل ایجنٹ مسلسل دیا گیا ہے، جس سے ان کے خون میں لوتھڑے بن رہے ہیں یعنی کلوٹ فارمیشن ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو فوری کسی بہت اچھے ہسپتال منتقل کر کے میڈیکل چیک اپ اور علاج کی ضرورت ہے، ورنہ ایک آنکھ کے بعد دوسری آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور برین ہیمریج کا بھی خطرہ موجود ہے، کیونکہ خون کے یہ لوتھڑے کسی بھی خون کی نالی میں پھنس کر خون کی سپلائی متعلقہ آرگن کو روک سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور 8 فروری 2024 کے انتخابات کے فاتح کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کی سنگین ترین قسم ہے۔ عمران خان کی صحت کی ذمہ داری ریاست کی تھی، لیکن ہمیں یہاں ریاست ہی کٹہرے میں کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ہماری صحافت کی بنیاد سرگوشیوں پر ہے، ادھر ادھر سے اڑتی اڑتی خبریں سنی جاتی ہیں، مسالہ لگایا جاتا ہے، کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر تجزیے کے نام پر خبر چلا دی جاتی ہے، جیسے بریکنگ نیوز کا بھی لحاف پہنا دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحافی انہی سرگوشیوں پر زندہ ہیں۔ پچھلے 3 سال سے صحافتی حلقوں میں ایک خبر مسلسل سنائی جاتی ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، بس آخری مرحلے میں ہیں، لیکن تجزیہ کچھ اور کہتا ہے۔ پہلی بات، عمران خان ڈیل نہیں کرے گا۔ دوسری بات، عمران خان کی رہائی نظام کی موت ہوگی، اور نظام زندہ رہنا چاہتا ہے، میں اس کا مطلب آپ کے تخیل پر چھوڑتا ہوں۔ یہاں یاد رکھیں کہ نظام زندہ رہنا چاہتا ہے اور نظام کو ہر 5-10 سال بعد ایک بلیدان چڑھانا ہوتا ہے۔ اس بلیدان میں سے قائد اعظم، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، بھٹو، بینظیر بگٹی، ڈاکٹر عبدالقدیر سب گزارے گئے۔ اب عمران خان کی باری ہے، لیکن آج صورتحال کافی مختلف ہے۔ اس دفعہ اس بلیدان کے نتائج بہت منفی ہو سکتے ہیں، اس لیے سوچ بچار جاری ہے۔ بلیدان کا طریقہ کار بھی بدلا جا رہا ہے، جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا اس طرح نہیں کیا جا رہا۔ آج پہلی بار عمران خان کی بہادری پر دکھ ہوا۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی دلیر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے اصولوں کا اتنا بھی پکا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے موجودہ دور میں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دے، اپنی آنکھ کی 85% بینائی ضائع کر لیتا ہے، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، نہ کرتا ہے؟ عمران خان اب واقعی سچ کہہ رہے تھے، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کبھی بزدلی نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا، میں ہر جبر ہر ظلم سہ لوں گا لیکن میں تمہیں کبھی ڈرا ہوا نظر نہیں آؤں گا، کبھی کمزور نظر نہیں آؤں گا۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ڈر اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آج پورا پاکستان گواہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ہر بات، ایک ایک بات کو سچ ثابت کیا ہے۔ عمران خان نے پنجابیوں کا سیاسی ڈی این اے تبدیل کر دیا ہے۔ عمران خان پر حملہ ہوا تو وہ زمان پارک شفٹ ہوا۔ عمران خان نے صرف پنجاب کے دل لاہور کے علاقے زمان پارک میں بیٹھ کر پورا پنجاب فتح کیا تھا۔ اس نے کوئی تحریک نہیں چلائی تھی، کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا، کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا تھا، اس کو زخم تھے اور وہ زخم لے کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ پنجابیوں کو صرف یہ یقین دلایا کہ میں کسی بھی حال میں ڈیل کر کے اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ صرف زمان پارک میں بیٹھنے سے خان نے پورا پنجاب فتح کیا۔ پنجابیوں کو بھی معلوم نہیں کہ ان کا سیاسی ڈی این اے کس حد تک تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے اچھا گمان رکھیں، پنجاب ضرور نکلے گا، اور یہ عمران خان کہہ چکا ہے کہ پنجاب ضرور نکلے گا۔ عمران خان کو جان بوجھ کر اندھا کیا گیا ہے۔ آپ نے 3 سال تک جن جن پارٹی ممبران اور عہدیداروں کو اس قوم کے سہارے اور خان کی ٹیم کے طور پر پیش کیا، انہیں روزانہ کوریج دی، پروجیکشن دی، صرف اس بنیاد پر کہ وہ کیمرے کے سامنے 2 بھڑکیں مار لیتے تھے، 2 تصویریں کھنچوا لیتے تھے، مگر حقیقت زیادہ تر کبھی گراؤنڈ پر آتے ہی نہیں۔ قوم اور ووٹر کو تنہا چھوڑ کر بھاگتے رہے۔ ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔
کتنی دفعہ بتایا ہے آپ کو کہ ثبوتوں کے ساتھ بھی بتایا ہے، تو پھر آپ پوچھیں نا ان سے، پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ کہاں ہیں یہ سب نمائندے، کہاں ہیں یہ ٹیم جس پر آپ فخر کرتے ہیں؟ ان سب کے ہوتے ہوئے خان کی آنکھ ایسے کیسے ضائع ہو گئی ہے؟ پوچھیں کہ کیوں یہ لوگ خان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہونے کے باوجود بھرپور آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیوں کسی کے اندر اتنی ہمت تک نہیں کہ ایک جملہ بول کر قوم اور خان کی بہنوں کے درد میں شامل ہو سکے؟ پوچھیں نا، اب تو پوچھیں اور جواب بھی لیں، اور ہمیں لے کر دیں وہ جواب، ہمیں بتا دیں کہ وہ لوگ جن کے کندھوں پر آپ نے عہدے اور نام دھر دیے آج اچانک پھر سے کہاں غائب ہو گئے؟ ہم آپ سے جواب مانگیں گے۔ پاکستانیوں، عمران خان کو کھانے میں زہر دیا گیا ہے، یہ بات اب پوری دنیا کے مبصرین بھی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ڈاکٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ کلوٹ بنے ہیں، کیونکہ عمران خان مکمل طور پر ورزش کرتا تھا۔ اور یہ بات بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھی ہے کہ عمران خان کے جیل سیل میں ڈمپلز موجود تھے۔ ایک شخص جو اس قدر فٹ ہے اور مسلسل ورزش کرتا ہے، اس کے جسم میں خون کے لوتھڑے یعنی بلڈ کلوٹ نہیں بن سکتے۔ پھر عمران خان کے جسم میں بلڈ کلوٹ کیسے بنے ہیں؟ اگر عمران خان کے خون میں بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ کلوٹ بنے ہیں تو عمران خان کی تو کوئی بلڈ پریشر کی ہسٹری ہی نہیں ہے، پھر بلڈ پریشر کیسے ہائی ہوا ہے؟ اور ایک بار بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بلڈ کلوٹ نہیں بنتے، بلکہ مسلسل بلڈ پریشر ہائی رہنے سے بنتے ہیں۔ اگر زہر نہیں دیا گیا اور یہ بیماری عمران خان کی عمر کا تقاضا ہے اور نیچرل کاز ہے، تو تم عمران خان کے ذاتی معالج کو ان کے ٹیسٹ کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اس میں بھی لازمی کچھ نہ کچھ تو شامل ہو سکتا ہے۔